قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور پڑھانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زباں پر جاری فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لو قیل لأحدکم، اگر تم میں سے کسی ایک بندے کو کہا جائے لو غدوت الی القریۃ کان لک اربع قلائص، کہ اگر تو صبح فلاں بستی میں آ جائے تو تجھے 4 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ فرمایا کہ کان یقول لک، کہ وہ اونٹنیاں تیرے لیے ہوں گی، تو صبح اس بستی میں پہنچ، اونٹنیاں 4 تیرے لیے ہیں۔ قد اب اللہ لی ان اغدو وان احدکم غدا فتعلم آیۃ من کتاب اللہ کانت خیر لہ من 44 فرمایا کہ ان اونٹنیوں سے بہتر یہ ہے کہ تم میں کوئی ایک بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت سیکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے 4 اونٹنیوں سے، پھر 4 اونٹنیوں سے، پھر 4 اونٹنیوں سے، یعنی 12 اونٹنیاں بندے کو مفت میں مل جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو قرآن پاک کی ایک آیت حفظ ہو جائے یا کوئی ایک آیت پڑھ لے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا جب اتنا ثواب ہے، ایک آیت سیکھنے کا جب اتنا ثواب ہے، تو پورے قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا اور کتنا انعام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، فرمایا جس بندے نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک ناظرہ پڑھایا، غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ناظر قرآن پاک پڑھانے کی فضیلت ہے کہ ماں باپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ فرمایا ومن علمہ ایاہ ظاہرا بعثہ اللہ یوم القیامت علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا جس نے قرآن پاک حفظ کرایا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کرے گا کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ وَيُقَالُ لِابْنِهِ، کون چمکتا دمکتا ہوگا؟ اس بچے کا والد کا یہ مقام ہے کہ اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کیا جا رہا ہے، اور جس نے خود محنت کر کے پڑھا ہے اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا، اس کے چہرے کی چمک کیا ہوگی۔ وَيُقَالُ لِابْنِهِ اقرأ، بیٹے کو کہا جائے گا، اس کے بیٹے کو کہ تو پڑھتا جا۔ فَكُلَّمَا قَرَأَ آیَةً، جب وہ اس کا بیٹا ایک آیت پڑھے گا، رفع اللہ عز وجل الاب بہا درجتاً، اللہ تعالیٰ اس ایک آیت پڑھنے کے بدلے اس بچے کے والد کا درجہ بلند کرے گا ہر آیت پر، حتیٰ ینتہی الی آخر ما معہ من القرآن، حتیٰ کہ جتنا قرآن اس کو حفظ ہوگا اس کے آخر تک پہنچ جائے گا، تو والد کے درجے بھی وہیں تک بلند و بالا ہو جائیں گے، ہر آیت پر والد کا درجہ بڑھے گا۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہیے۔ اگر آخرت کی کامیابیاں چاہیے، آخرت میں عزتیں چاہیے، قرآن پاک پڑھیں اور اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ قرآن پاک کے ذریعے آخرت میں عظمتیں ملیں گی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی محبت رکھتے ہوئے، آپ کے دین کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے،
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएं, आखिरत में इज्जतें पाएं। तीसरी हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जब लोग बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सनद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, फरमाया मा मिन रजुलिन युअल्लिमु वलदहुल कुरान फिद दुनिया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया दुनिया में, इल्ला तूजा अबूहु यौमुल क़ियामा बिताजिन फिल जन्नति, फरमाया उसका बदला क्या होगा कि क़यामत के दिन उसे ताज पवाया जाएगा, ताज भी जन्नत का पहनाया जाएगा। यारिफुहु बिही अहलुल जन्ना, अहले जन्नत पहचान लेंगे कि ये वो शख्स आ रहा है जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस पाक है, खियारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान पाक सीखा और दूसरों को सिखाया। तो अगर कायनात में बेहतर इंसान बनना है तो कुरान पाक के दामन में आ जाएं, कुरान पाक की बारगाह में आ जाएं। लोगों के नज़दीक शायद वज़ीर आज़म बेहतर हो, दूसरे वज़रा बेहतर हो, बड़ी कंपनी का अफसर जो है वो ज़्यादा अफजल हो, लेकिन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अफजल वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को कुरान पाक सिखाए, वो अफजल है। कायनात में अगर अफजल बनना है तो फिर कुरान पाक को अपनाएं, अपनी औलादों को कुरान पाक पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें और फिर आगे भी इस सिलसिले को जारी रखें, ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको अफजलियत का और बेहतर होने का मकाम मिल सके। दूसरी हदीस पाक भी एक इसी तरह है, फरमाया खैरुकुम मन क़रअल कुरान व अक़रअहु, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा और दूसरे को पढ़ाया। हजरत कुलैब बिन शिहाब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सामे अली इब्न अबी तालिब, उन्होंने अली इब्न अबी तालिब से सुना कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आवाज़ सुनी मस्जिद में, रज्जतन फिल मस्जिद यक़रऊन अल कुरान व यक़रऊनहु, कि कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे मस्जिद में और कुछ पढ़ा रहे थे। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, तूबा लिहाउलाए, इन लोगों के लिए खुशखबरी हो जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। हाउलाए कानू अहब्बुन नास इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों में ज़्यादा महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यही लोग हैं जो मस्जिद में बैठकर लोगों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कुरानी तालीमात सिखा रहे हैं, ये लोग अफजल हैं। तो दोस्तों, अफजल बनना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनना है तो कुरान पाक के दामन में आ जाएं, खुद कुरान पाक सीखें और दूसरों को भी कुरान पाक सिखाएं। इसी तरह इससे मिलती जुलती और हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मन अहब्बा अन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु फलयंजुर, जो पसंद करता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे मोहब्बत रखें तो उसको चाहिए कि वो देखे, फ़इन काना युहिब्बुल कुराना फ़हुव युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अगर वो बंदा कुरान से मोहब्बत रखता है वो समझ ले कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब हो गया है, अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके साथ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके साथ है। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल और महबूब बनना है तो कुरान पाक के दामन में आ जाएं, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करेंगे। अमूमन ये कहा जाता है कि अगर कुरान पाक पढ़ें तो फिर रोज़ी रोज़गार कौन देगा, इतना तो हाफिज़ की ना तनख्वाह होती है और ना कोई और सिलसिले के, कैसे वो रोज़ी पूरी करेगा। तो कुरान पाक पढ़ लिया, इस पर तो नौकरियां नहीं मिलती कुरान पाक पढ़ने पर आजकल के दौर में, तो कैसे वो दुनिया में बराबरी का मुकाबला कर सकेगा। तो दोस्तों, हदीस पाक एक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, इसको समात करें और इसको दिल में उतारें कि अन्ना इमरातन अतत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقالت ان زوجی مسکین لا یقدر علی شیء، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خاوند مسکین ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں ہے، بالکل غریب آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو کہا اتقرأ من القرآن شیئا، کیا قرآن پاک سے کوئی شے تو نے پڑھی ہے، کوئی تلاوت بھی کرتا ہے؟ قال اقرأ سورۃ کذا و سورۃ کذا، یا رسول اللہ جی ہاں میں فلاں سورت کو بھی پڑھتا ہوں، فلاں سورت کو بھی پڑھتا ہوں، فلاں سورت بھی حفظ ہے، فلاں بھی حفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن زوجو کا غنی جن، کا مرحبا مرحبا، اے خاتون تیرا خامد غنی ہے، قرآن کی آیتیں سینے میں بسائے ہوئے ہے، پھر بھی تو کہتی ہے غریب ہے، مرحبا مرحبا تیرا خامد غنی ہے، تو غربت کا فکر نہ کر۔ اللہ اکبر۔ فانزیت المرأۃ زوجہا، پھر عورت اپنے خامد پر فریفتہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی بھی اس کے پاس قرآن ہے، اس کی غلامی کروں گی۔ کچھ دن گزرے، ثم اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ عورت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقالت یا نبی اللہ، اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد بسط اللہ علینا رزقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے رزق کو پھیلا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی وجہ سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ عموماً چاچے مامے قریبی رشتہ دار کوئی حافظ بن رہا ہو، اس کو تنگ کرتے ہیں کہ تو ملا بن جائے گا، تو حافظ بن کے کیا کرے گا، گھر کو کیسے چلائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن غن لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ، فرمایا کہ قرآن پاک ایسا غنی ہے، لا فقر بعدہ، قرآن پاک پڑھنے کے بعد کوئی فقر نہیں آتا، ولا غنا دونہ، اس سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں ہے، امیری تو ہے قرآن پاک حاصل کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کو، علماء کرام کو قرآن پاک کی برکت سے بہت دیتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، القرآن لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ، کہ اس کے بعد کوئی فقر نہیں ہے۔ تو جو لوگ الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیتا ہے، وہ دنیا کے غنی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ مولوی بن کر اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ خطا پر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگ جو ہے ان کو مسکین نہ سمجھیں، اور لوگ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، لوگوں کو یقین ہو کہ الحمدللہ قرآن پاک حاصل کرنے کے بعد کوئی فقر نہیں ہوتا۔ عزتیں بھی ساتھ، سب سے آگے حافظ قرآن کو کھڑا کیا جاتا ہے، سب سے آگے حامل قرآن کو، قرآن کے جاننے والے کو مصلی پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں قرآن پاک پڑھنے والے کی بڑی عزت ہے، اس کی خدمتیں کی جاتی ہیں، اس سے دعائیں کرائی جاتی ہیں، اس کو ممبر پر بٹھایا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو؟ اور الحمدللہ عزت تو سب کے سامنے واضح ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کی جو عزتیں ہیں۔ اور مالی سطح پر بھی الحمدللہ کبھی حافظ بھوکا نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، القرآن لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ، قرآن کے بعد کوئی فقر نہیں ہے۔ جس نے قرآن اپنے سینے میں سما لیا وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو غنا نصیب فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیم القرآن، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کا حکم دیا، وحثنا علیہ، اور اسی پر ہمیں برانگیختہ کیا
کہ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھاؤ۔ تو دوستو، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، جس پر آپ برانگیختہ کریں اور مسلمان آج اس کو چھوڑ دے، تو سمجھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ ویسے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو سکولوں میں بچے بھیجتے ہیں انگلش پڑھنے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش نہ پڑھائیں، وہ بھی پڑھائیں معاشرے میں رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، ان کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابیوں کے لیے اپنی اولادوں کو قرآن پاک بھی پڑھائیں۔ معاشرے میں رہنے کے لیے دنیا پڑھائیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک پڑھائیں، جو دنیا میں بھی عزتیں ملیں قرآن کے صدقے، آخرت میں بھی عزتیں ملیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القرآن یاتی اہلہ یوم القیامت، قرآن پاک اپنے اہل کے پاس آئے گا، یعنی حافظ قرآن کے پاس، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے پاس آئے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، احوج ما کانوا الیہ، اس وقت لوگ محتاج ہوں گے اسی کی طرف کہ ہمارا کوئی سفارشی آ جائے، ہمارے کوئی چھڑانے والا آ جائے، لوگ محتاج کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، قرآن کے حافظ، ان کے پاس قرآن پاک آ جائے گا۔ فیقول للمسلم، اور آ کر کہے گا مسلمان کو، تعرفنی، تو مجھے جانتا ہے؟ فیقول من انت، وہ کہے گا تو کہاں سے ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ من انت، من انت، تو کون ہے، اور من انت، تو کہاں سے آیا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا، انا الذی کنت تحب وتکرہ ان یفارقک، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تو محبت رکھتا تھا اور جس کا جدا ہونا تجھے ناپسند تھا، یعنی جس کا بھول جانا تجھے ناپسند تھا، میں وہی ہوں، اور جس سے تو محبت کرتا تھا میں وہی ہوں۔ الذی کان یصحبک ویدینک، جو تجھے راتوں کو جو جگاتا تھا۔ فیقول لعلک القرآن، مسلمان کہے گا شاید تو قرآن پاک ہے، کہ میں تو قرآن سے زیادہ محبت رکھتا تھا، اور قرآن پاک کا بھولنا مجھے ناپسند تھا کہ کہیں مجھے قرآن بھول نہ جائے، اس لیے میں بار بار تکرار کرتا تھا۔ ہاں، تو شاید تو قرآن پاک ہے۔ فیقدم بہ علی ربہ عز وجل، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ فیوت الملک بیمینہ والخلد بشمالہ ویودع علی راسہ سکینہ، اس کو جو قرآن پاک سفارش کرے گا، قرآن پاک کی سفارش قبول کی جائے گی، ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوگا، جنت اس کے بائیں طرف ہوگی، ویودع علی راسہ سکینہ، اس کے سر کے اوپر اطمینان اور سکون کا تاج رکھا جائے گا، وینشر علی ابویہ حلتان لا تقوم لہما الدنیا، ان کے والدین کو ایسا جوڑا اور سوٹ پہنایا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے کبھی نہیں پہنا ہوگا۔ فیقولان، وہ اس کے ماں باپ دونوں کہیں گے، لأی شیء کسینا ھذا، ہمیں کس وجہ سے یہ کپڑے پہنائے گئے ہیں، ہمارا کون سا نیک عمل قبول ہو گیا ہے؟ ولم تبلغ اعمالنا، ہمارے اعمال تو یہاں تک نہیں پہنچے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں کپڑا پہنایا گیا ہے؟ فیقول ھذا باخذ ولدکم القرآن، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پاک حاصل کیا تھا، قرآنی تعلیمات حاصل کی تھیں، اس وجہ سے تمہیں یہ کپڑوں کا سوٹ، یہ عالیشان سوٹ پہنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی ہی، اور یہ ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تجارت کرنے والے ہیں، اور ان کو ان کی تجارت کبھی نقصان نہیں دے گی، تجارت لن تبور۔ آگے فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو چن لیا
جن کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کے ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس قرآن پاک کا علم آیا وہ رب تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ان میں کچھ ظالم لنفسه ہی بھی ہیں اور ان میں کوئی میانہ روی چلنے والے بھی ہیں اور ان میں کوئی سبقت کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا ذالک الفضل الکبیر، ان کو وارث بنانا تینوں طرح کے گروہ کو بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا۔ انسان کی اولاد اچھی ہو یا بری ہو وراثت میں برابر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین طرح کے لوگوں کو قرآن پاک کا وارث بنایا۔ اب جب یہ قرآن پاک کے وارث بن گئے، قرآن پاک پڑھنے والے بن گئے، تو رب تعالیٰ نے ان کو یہ تینوں گروہوں کے لیے انعام یہ رکھا، جو حلون فیہا من اصابر من ذہب، ان قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے والوں کو جن کو ہم نے قرآن پاک کا وارث بنایا، ان کو جو حلون فیہا من اصابر من ذہب، ان کو حلے پہنائے جائیں گے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے بھی، چمکدار موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، ان کو جنت میں ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ انعامات حاصل کرنے ہیں تو قرآنی تعلیمات کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ وقال الحمد، اور وہ کہیں گے، وہ جو قرآن پاک پڑھنے والوں کو، قرآن کے عاملین کو جب اللہ تعالیٰ انعام دے گا، سونے کے کنگن ٹھمکائے ہوئے، ہیرے جواہر کے، موتیوں کے ہار پہنے ہوئے اور ریشمی لباس پہنے ہوئے، جب اس کرفر کے ساتھ، عزت و عظمت کے ساتھ جب جائیں گے، تو وہ پھر ان کی زبان پر کوئی تکبر یا فخریہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بے شک بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلی، جس نے ہمارے لیے اپنے فضل سے ٹھہرنے کی بہترین جگہ مقرر فرمائی، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی کی آواز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس مقام پر قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے وارثین، قرآن کے عاملین، عالمین، سب کو یہ مقام ملے گا۔ تو چاہیے یہ کہ ان آیتوں کو بھی سن کر، ان حدیثوں کو بھی سن کر ہم خود اپنے آپ کو قرآن کی طرف میل کر دیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک کی طرف میل کر دیں، تاکہ دنیا میں عزتیں پا سکیں، دنیا میں فقر نہ رہے ہمارا، اور آخرت کے انعامات بھی ہم پا سکیں اور ہمارے ماں باپ بھی انعامات پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔